जन्नत के पत्ते। खदीजा गुल क्या बना रही है? वो अलमारी की तरफ बढ़ते हुए उसे मुखातिब करके बोली। उसने लैपटॉप का बैग निकाला और पलट कर अपनी बेटी को देखा, जो उसके सवाल पे सर उठाकर उसे देखने लगी थी। वो स्लीवलेस सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी, मगर नीचे से उसने कोहनी तक आती पिंक टी शर्ट पहना रखी थी। जुराबे भी पिंक, नरम गहरे भूरे बाल कोहनी में बंधे थे। गोरी गुलाबी रंगत, उठी हुई नाक और जहान जैसी आंखें। वो जहान की बेटी थी। जहान को लोगों का खदीजा को उससे मिलाना बहुत पसंद था। उसने हया से सिर्फ अच्छा कद लिया था, मगर मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ। उसका कद भी मुझ पे गया है, वो शाने उचकाकर बेनियाजी से कहता था। नथिंग। खदीजा गुल ने ज़रा से शाने उचकाकर नफ़ी में सर हिलाया और वापस काम में मुकन हो गई। हया ने जब उसका नाम खदीजा गुल रखा तो जहान ने एतराज़ नहीं किया था। तुम अपनी पसंद का नाम रख लो, मैं तो जो नाम बताऊंगा आगे से कहूँगी। अब इस नाम की अपनी पुरानी दोस्त का हुलिया भी बताओ, जिसकी याद में ये रखना चाहते हो। उसने अपनी बेटी का नाम खदीजा गुल रखा था, मेरी 3 बेहतरीन दोस्तों की याद में। खदीजा एक प्री मैच्योर बच्ची थी, मगर सच शुक्र वो हमेशा सेहतमंद रही थी। वो उनके लिए वाकई खदीजा गुल थी, यानी वक्त से पहले पैदा हो जाने वाला गुलाब। अपने गुलाब को मुस्कुरा कर देखते हुए वो अलमारी का पट बंद करने लगी। फिर यकायक ठहर गई। जिस खाने से लैपटॉप बैग निकाला था, उसके पीछे लकड़ी की दीवार का रंग बाकी अलमारी के से ज़रा हल्का लग रहा था। उसने अचंभे से उसे देखते बैग नीचे रखा और हाथ बढ़ाकर पीछे लकड़ी को छुआ कि कार्डबोर्ड था वो। उफ! उसने दबे दबे गुस्से से कार्डबोर्ड के टुकड़े को दाएं बाएं करने की कोशिश की और ज़रा सी मेहनत से वो एक तरफ स्लाइड कर गया। पीछे एक लॉकर था। चंद लम्हे वो खफकी से इस बंद तिजोरी को देखती रही, जिसमें पता नहीं क्या था, और फिर कार्डबोर्ड की स्लाइड वापस जगह पे करके अलमारी बंद कर दी। इस घर में पिछले 4 सालों में कोई 400 खुफिया खाने तो वो ढूंढ ही चुकी थी। पता नहीं अब कितने तलाशना बाकी थे। जहां से पूछना बेकार था। वो बहुत हैरान होकर आगे से कहता, अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं मालिक मकान ने इतने लॉकर्स क्यों रखे हैं, कभी बात करूँगा उनसे। हाँ, जैसे वो तो अपने शोहर को जानती ही नहीं थी ना। खदीजा इसी महवियत के साथ ब्लॉक्स ऊपर नीचे करके जोड़ रही थी। वो लैपटॉप खोले बेड पे आ बैठी और ईमेल्स चेक करने लगी। साथ साथ खदीजा पे गाहे बगाहे नज़र भी डाल लेती थी। अभी यही फ्रॉक पिंक शर्ट के साथ पहनाकर पिछले ही हफ्ते वो अम्मा की तरफ गई तो अम्मा हस्बे अदद खफा होने लगी थी। इतनी सी बच्ची पे तो पता नहीं लगता ना, तुम स्लीवलेस पहना दो तो क्या हो जाएगा हया। ऑफ कोर्स अम्मा, इस पे पर्दा लागू नहीं होता, मगर मैं इसे कोई ज़बरदस्ती का स्कार्फ तो नहीं उड़ा रही, सिर्फ आस्तीन पूरे पहनाती हूँ। अम्मा, मैं नहीं चाहती कि इसकी हया मार जाए और ये इन चीज़ों की आदी हो जाए जो। और उससे आगे अम्मा नहीं सुना करती थी। वो आज भी हया के पर्दे के सबसे बड़ी मुखालिफ थी, लेकिन वो कहाँ परवाह करती थी। हाँ, किसी का दिल चीर कर तो नहीं देखा होता, मगर वक्त और तजर्बा ये अंदाज़ा करना सिखा देता है कि कौन दिल से कुछ कह रहा है और कौन जुबान से। लैपटॉप की चमकती स्क्रीन उसके चेहरे को भी चमका रही थी। वो बहुत तवज्जो से अपनी ईमेल्स को देख रही थी। लंबे बाल आधे गैजर में बंधे, आधे पीछे खुले कमर पर पड़े थे। चेहरा वैसा ही मलाई था। उसे लगता था कि वो इन 4 सालों में पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है, मगर खूबसूरत के बजाय 3-4 और लफ्ज़ हैं मेरे लुग़त में, मगर मैं कहूँगा तो तुम्हें बुरा लगेगा। डाइनिंग टेबल पर ही एक रात उसके पूछने पे खाना खाते हुए जहान ने बेनियाजी से कहा था, वो सुलग कर रही, अगर तुम्हारी लुग़त किताबी शक्ल में दस्तियाब होती तो मैं उसे वाकई तुम्हें दे मारती जहान। वो बहुत खफकी से बोली थी, मगर इस बात पे उसके साथ कुर्सी पे बैठी खदीजा ने आबरू तान कर नाराज़गी से बोली, नो हया। वो उसके आइडियल बाप को कुछ दे मारने की बात कर रही थी, वो कैसे बर्दाश्त करती। और बस उसकी ये आदत खुद ब खुद दम तोड़ गई थी। एक क्लिक के बाद अगला सबक खुला तो वो ठहर सी गई। आंखों में पहले हैरत उभरी और फिर अचंभे। वो मिस्र की एक यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस था जो उसकी दरख्वास्त पे उसे भेजा गया था, मगर ये दरख्वास्त तो उसने दी ही नहीं थी। क्या जहान ने उसकी तरफ से अप्लाई किया था? वो उलझन भरी निगाहों से इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने लगी। वो अक्सर कहती थी कि वो LLM करेगी,
باتوں پہ دھیان نہیں دیتا تھا کہ اپنی مرضی ہے جو کرو۔ تو کیا اس نے پتہ نہیں میلز چیک کر کے اس نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ جہان کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ ریسٹ واچ کے ساتھ اس کی کلائی میں وہ بریسلٹ ابھی بھی بندھا تھا اور اس میں پرویا سیاہ موتی جو آج بھی چمکدار تھا، سچا موتی۔ بس کرو خدیجہ، اب کچھ کھا لو۔ وہ لیپ ٹاپ بند کر کے اٹھی اور بیٹی کے سامنے سے بلاک سمیٹنے لگی۔ خدیجہ کھانے کے معاملے میں ذرا چور تھی، بعض دفعہ زبردستی کرنی پڑتی تھی۔ ایسے ہی ایک دفعہ خدیجہ بہت بیمار تھی اور حیا اسے کچھ کھلانا چاہتی تھی، مگر خدیجہ نے ہاتھ مار کر پیالہ گرا دیا تو اس نے بہت غصے سے کہا تھا، اللہ اللہ، بات کیوں نہیں مانتی ہو، میں کدھر جاؤں؟ اور خدیجہ نے سرخ چہرے اور ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ غصے سے کہا تھا، جہنم میں جاؤ۔ اور وہ بالکل شل رہ گئی۔ بس وہ آخری دن تھا، پھر اس نے اپنے تکیہ کلام ترک کر دیا تھا۔ بس اب اور نہیں، بری عادتیں ہمیں خود ہی بدلنی پڑتی ہیں۔ خدیجہ کو کچن کاؤنٹر پر بٹھا کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا تاکہ اندر سے کھیر نکالے، مگر دروازے کی اندرونی طرف انڈوں کے خانے میں ایک پوسٹ اٹ نوٹ چپکا ہوا تھا۔ اس نے نوٹ اتارا اور سیدھا ہوتے ہوئے پڑھا، لنچ ٹائم پر کبوتروں کو یاد کرنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ لنچ ٹائم؟ اس نے بے ساختہ گھڑی دیکھی۔ لنچ ٹائم تو ہونے والا تھا۔ اللہ اللہ، یہ آدمی بھی نہ۔ چلو خدیجہ، بابا کے پاس جانا ہے۔ اس نے جلدی سے بچی کو کاؤنٹر ٹاپ سے اتارا۔ بابا سن کر اس کے چہرے پہ سارے جہان کی خوشی امڑ گئی۔ وہ فوراً اندر کی طرف دوڑی۔ جب تک حیا دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی، وہ حیا کا بڑا سا پرس کندھے پہ لٹکائے اس کا عبایا گھسیٹتی لا رہی تھی۔ تھینکس، اپنے جوتے پہنو اب۔ اس نے جلدی سے عبایا اور پرس اس سے لے لیا۔ ماسن کے کبوتروں کا ذکر پہلی دفعہ جہان نے ایک اطالوی ریسٹورانٹ میں کیا تھا۔ اس کے بعد سے اس ریسٹورانٹ کو وہ کبوتروں کے کوڈ نیم سے یاد کرتے تھے۔ لیکن کیا تھا اگر وہ صبح ناشتے پہ کہہ جاتا کہ لنچ باہر کریں گے، مگر نہیں، وہ انسانوں کی زبان میں بات ہی کب کرتا تھا۔ صبح سے اتنی دفعہ فریج کھولا، پتہ نہیں کیوں نظر نہیں پڑی اس پہ۔ اف۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے حریر سے عبایا میں ملبوس خدیجہ کی انگلی تھامے ریسٹورانٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ اوپر آ کر دیکھا کونے والی میز خالی تھی۔ وہ وہیں کہیں ہوگا، مگر جب تک وہ بیٹھ نہیں جائے گی وہ نہیں آئے گا۔ ویسے وہ اس طرح باہر کم ہی بلاتا تھا۔ یقیناً اب کوئی ایسی بات تھی جو وہ گھر پر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خدیجہ کو مخصوص کرسی پہ بٹھا کر وہ جیسے ہی بیٹھی، اسے وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ گرے کوٹ بازو پہ ڈالے، کف موڑے، ٹائی ڈھیلی، سنجیدہ چہرہ اور ہمیشہ کی طرح ہینڈسم۔ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہی وہ بولا تھا، مرحبا، کیا حال ہے؟ پھر موبائل والٹ میز پر رکھتے ہوئے اس نے جھک کر خدیجہ کے دونوں گال باری باری چومے۔ اپنی بہت سی ترک عادات کو وہ ترک نہیں کر سکے تھے۔ بابا یونیورڈ، خدیجہ چہک کر اسے جلدی جلدی کچھ بتانے لگی اور وہ توجہ سے مسکراتے ہوئے سن رہا تھا۔ آدھی تو یقیناً حیا کی شکایات تھی۔ نہیں، وہ ماما کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھی، وہ وہی کہتی تھی جو اس کا باپ کہتا تھا۔ جب آرڈر سرو ہو چکا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اور سب ٹھیک ہے؟ تمہید کو کٹ کرو جہان، اور اب بتا بھی چکو کہ کیا بات ہے۔ نہیں، اتنا کچھ خاص نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ وہ چھری کانٹے کی مدد سے اسٹیک کا ٹکڑا توڑتے ہوئے بولا، بہت خاص بات ہے جو گھر پہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ فکرہ اس نے کہا تھا۔ مگر حیا توجہ سے سر ہلاتی اس کو سنتے ہوئے خود ہی ذہن میں اس کے الفاظ ڈیکوڈ کر رہی تھی۔ اصل میں کچھ آگے کا سوچ رہا تھا۔ مجھے آگے کی اسائنمنٹ مل گیا ہے اور اوپر سے حکم آیا ہے کہ کچھ دن کے لیے تھوڑا سا گھومنے پھرنے باہر چلا جاؤں، یعنی کہ 1-2 سال تو کہیں نہیں گے۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلا کر اسے مزید بولنے دیا، زیادہ دور نہیں، قریب ہی۔ میل چیک کی تم نے آج؟ حیا نے بس ہاں میں گردن ہلائی، بولی کچھ نہیں۔ قریب یعنی کہ مصر، وہیں سے ای میل آئی ہے نا تمہیں؟ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تم رہ لو گی اتنا عرصہ؟ حیا نے شانے ذرا سے اچھائے، جیسے تمہاری مرضی۔ دل البتہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ تو بالآخر وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے ایک فوجی کی بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا، گھر پہ رہ کر برسوں انتظار کرنے والی بیوی کا۔ خدیجہ بڑی ہو جائے گی اور پھر پتہ نہیں وہ کب اپنے باپ کو دیکھ پائے گی۔ زندگی بھی بہت غیر یقینی چیز ہے۔ خدیجہ تو میرے بغیر رہ لے گی ممی کے ساتھ، اس کی بہت بنتی ہے۔
وہ بھی حیا کی طرح شاید اس کی سوچ کو ڈیکوڈ کر کے بولا تھا، مگر تمہارے لیے مشکل ہوگا، جانتا ہوں تم مجھے مس کرو گی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ میں بھی تمہیں مس کروں گا، مگر قیامت تک اس بات کا اقرار نہیں کروں گا۔ اچھا پھر یہ کہ اس نے پلیٹ پرے کرتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ میں ایک ایسا کور بنانا چاہتا ہوں جس میں مجھے شاید کسی یونیورسٹی میں کچھ عرصے کے لیے پڑھنا پڑے۔ تمہیں بھی آگے پڑھنے کا شوق ہے، تو کیوں نہ ہم یوں کریں کہ خدیجہ کو ممی کے پاس چھوڑ دیں اور تم میری اسٹوڈنٹ بن کر میری کلاس میں انرول ہو جاؤ۔ یہاں پہ آ کر اس نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، لیکن میں اس بات کی یقین دہانی کروں گا کہ تم میری سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے میں مان جاؤں گی؟ وہ ذرا توقف کے بعد بولی تھی۔ ترکی کے ان 5 ماہ کی طرح ایک دفعہ پھر تم ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو اور ہر چیز کنٹرول کرو گے۔ ہاں تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کی گنجائش ہے۔ اس سارے میں وہ پہلی دفعہ مسکرائی تھی۔ ہتھیلی تھوڑی طرح رکھے وہ بہت مطمئن سی اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم اپنی جگہ سویپ کر لیتے ہیں۔ مطلب؟ وہ الجھا۔ مطلب کہ میں ٹیچر ہوں گی اور تم میرے اسٹوڈنٹ ہوگے، اور ہاں، میں اس بات کی یقین دہانی کروں گی کہ تم میرے سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والے اسٹوڈنٹ ہوگے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ اس دفعہ میں ڈرائیونگ سیٹ پہ ہونا چاہتی ہوں اور تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 10 سیکنڈ ہیں۔ اس نے ساتھ ہی گھڑی دیکھی۔ حیا، وہ جھنجھلایا تھا۔ خدیجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر حیا کو، اور پھر سے جہان کی پلیٹ سے اسٹیک کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ڈیل؟ حیا نے آبرو اٹھا کر پوچھا، اور دوبارہ گھڑی دیکھی۔ وہ ناخوش سا لگ رہا تھا۔ چند لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر شاید اسے اپنا فائدہ نظر آیا تھا، تبھی بولا، اوکے ڈیل، مگر اس نے نیپکن سے ہونٹ تھپتھپاتے ہوئے کہا، مگر یاد رکھنا کہ تم ہمیشہ مجھ سے 2 قدم پیچھے رہو گی۔ حیا جانتی تھی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، مگر وہ بولی، دیکھتے ہیں، مگر تم یہ یاد رکھنا کہ کچھ دن بعد تم مجھے میڈم کہو گے۔ جواب میں وہ دھیمی آواز میں خفگی سے کچھ بڑبڑا کر والپ کھولنے لگا۔ حیا نے آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ خدیجہ ابھی تک اس کی پلیٹ سے کھا رہی تھی۔ مصر، قاہرہ، یونیورسٹی، کون جانے کہ اس نئے سفر پہ اسے اس کی بچھڑی ہوئی 2 دوستیں واپس مل جائیں۔ کون جانے کہ عائشہ اور بہاریں بھی مصر میں رہتی ہوں۔ کون جانے کہ عائشہ اب بھی ویسی ہی سادہ اور مذہبی سی ہو، جبکہ بہاریں ایک خوبصورت ٹین ایج لڑکی بن گئی ہوگی۔ جہان کی جاب کی وجہ سے ان سے رابطہ کرنے کی اجازت نہ تھی، مگر حیا نے اپنے سامنے موجود دونوں نفوس کو دیکھتے ہوئے زیر لب مسکراتے ہوئے سوچا، مگر کون جانے کہ حیا نے ان سے رابطہ کبھی ترک کیا ہی نہ ہو، کیونکہ چیزیں جتنی ناممکن ہوتی ہیں وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہیں نا، مگر کون جانے۔